الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، اور اس رمضان کے مہینے کا تقریباً 2/3 حصہ گزر چکا۔ آج کی مغرب کے وقت سے عشرہ اخیرہ شروع ہو رہا ہے، آخری عشرہ، اور یہ رمضان کا آخری عشرہ، اس کو اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ یہ پورے رمضان کا عطر ہے، پورے رمضان کا نچوڑ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یوں تو پورے رمضان کے اندر برکتیں رحمتیں بہت نازل فرمائی ہیں، لیکن عشرہ اخیرہ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے لیے خاص طور پر چنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، کہ آپ کمر کس لیتے تھے، یعنی عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے، عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے، کمر کس لیا کرتے تھے کہ اب لمبی نمازیں پڑھیں گے، لمبی قراتیں کریں گے، لمبے سجدے ہوں گے، تو شد میزرہ، اپنے ازار کو باندھ لیتے تھے، مطلب کمر کس لیتے تھے، اور ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ عام دنوں میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ تہجد کے لیے جب بیدار ہوتے تو آہستہ آہستہ کام کرتے تھے، تاکہ جو اہلیہ محترمہ سو رہی ہیں ان کی نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ قام رویدن وفتح الباب رویدن، دھیرے سے کھڑے ہوتے تھے، دھیرے سے دروازہ کھولتے تھے، تاکہ
برابر میں سوئی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا کوئی دوسری اہلیہ محترمہ وہ سو رہی ہیں تو ان کی آنکھ نہ کھلے. تو یہ تعلیم دی کہ تم تہجد کی نماز کے لیے اگر اٹھو، جو نفلی نماز ہے اس نفلی نماز کے لیے اٹھو تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے کوئی دنیا والوں پر احسان کر دیا لہذا اس کا اعلان کرتے پھرو اور زور زور سے اپنی آوازیں لگاؤ یا شور کرو جس کے نتیجے میں لوگوں کی نیند پر اثر پڑے. کیونکہ نفلی نماز ہے لہذا اس کے اندر خود اپنی نماز جتنی پڑھنی ہو پڑھ لو، دوسروں کی نیند خراب کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے. عام حالات میں تو یہ معمول تھا، لیکن جب عشرہ اخیرہ آتا تو اس میں فرمایا ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے کہ یہ عشرہ اخیرہ کی راتیں آ گئی ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے اب سونا مناسب نہیں ہے بلکہ جاگیں اور رات کو بھی جگائیں. وَأَحْيَا لَيْلَهُ، چنانچہ رات کو آپ زندہ رکھتے تھے، یعنی رات کے وقت میں آپ ساری رات عبادت فرماتے تھے. عشرہ اخیرہ کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور اس عشرہ اخیرہ کی فضیلت میں جو بہت بڑا دخل ہے وہ شب قدر کا ہے، لیلۃ القدر، کہ اسی عشرہ اخیرہ کے اندر کسی طاق رات میں شب قدر آئے گی. شروع میں شب قدر جو ایک ایسی نعمت عطا فرمائی گئی اس امت کو کہ جو پچھلی کسی امت میں نہیں تھی. جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں پیچھے گزری ہیں تو ان میں سے کسی کو یہ نعمت عطا نہیں کی گئی تھی جو امت محمدیہ علیہ صاحب والسلام کو عطا فرمائی گئی. اور اس کی وجہ بھی بعض روایتوں میں آتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض صحابہ کرام حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی اس تشویش کا اظہار کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ پچھلی امتوں کی بڑی لمبی لمبی عمریں ہوئی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر خود قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ 1000 سنۃ الا 50 عاما، یعنی 1000 سال اس میں سے 50 کم کر دو، 950 سال گویا حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہوئی. تو کسی کی عمر 1000 سال ہوئی، کسی کی 100 سال ہوئی، کسی کی 200 سال ہوئی. بڑی لمبی لمبی عمریں لوگوں کی ہوئی ہیں پچھلی امتوں میں. تو صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جن لوگوں کی عمریں لمبی ہیں انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنی لمبی عمر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عبادتیں بھی زیادہ کی. اس عبادتوں کے زیادہ کرنے کے نتیجے میں ان کی اجر و ثواب میں بھی یقیناً زیادہ اضافہ ہوا. اب ہم بیچارے آ گئے ایسے وقت میں کہ ہماری عمریں جو ہیں 60 70 80 90 100 بہت ہو گئی، تو کوئی بہت ہی زیادہ عمر ہو گئی تو 100 سال ہو جائے گی، ورنہ عام طور سے 70 80 کے درمیان آدمی چلا جاتا ہے، یا بہت آگے بڑھ گیا تو 90 تک پہنچ گیا، لیکن اس سے آگے نہیں. تو یہ 1000 سال جو حضرات 1000 سال عبادت کرتے رہے ان کا مقابلہ کیسے کرے گا وہ شخص جو 70 سال سے جس کو صرف ملے اور عبادت اس نے 70 سال کی، تو وہ دونوں آپس میں کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ خیال پیدا ہوا بعض صحابہ کرام کے دل میں اور انہوں نے اپنے اس خیال کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اظہار کر دیا. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو میں نے پڑھی کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ ٹھیک ہے تمہاری عمریں اتنی لمبی نہیں ہے کہ 1000 سال ہو یا 900 سال ہو یا 800 سال ہو، لیکن تمہیں ہم نے ایک رات ایسی عطا کر دی ہے کہ جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. ایسی رات ہمیں تمہیں عطا کر دی ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے. اور بہتر کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے، وہ خیر من 1000 شہر. خیر کا لفظ اس طرح نہیں ہوتا جہاں کہیں کہ 19-20 کا فرق ہو
معمولی بہتری ہو دوسرے کے مقابلے میں تو وہاں پر خیر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ استعمال ہوتا ہے جب بڑا زبردست تفاوت ہو. تو مطلب یہ کہ یہ لیلۃ القدر ایسی چیز ہے کہ جو 1000 مہینے سے 1000 درجہ بہتر ہے. کیا مانا کہ اگر کوئی شخص 1000 مہینے تک عبادت کرتا رہے وہ ایک طرف، اور دوسرا ایک شخص ہے جو لیلۃ القدر میں عبادت کرے، تو وہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والا اس 1000 مہینے عبادت کرنے والوں سے بڑھ جائے گا، اس کا اجر بھی بڑھ جائے گا، اس کی فضیلت بھی بڑھ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرما دی. معمولی چیز ہے کہ ایک رات عبادت کرے آدمی اور 1000 مہینے سے زیادہ کی عبادت کا ثواب لے لے. تو یہ اتنی بڑی نعمت آج اس امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام ہی کو عطا کی گئی، کسی اور امت میں یہ نہیں تھی. اب اتنی بڑی نعمت ہے یوں مفت میں دے دی جائے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی محنت کے، تو یہ بھی اللہ تعالی کی حکمت سے کا تقاضا یہ ہوا کہ جب اتنی بڑی نعمت ہم دے رہے ہیں تو تھوڑا سا ان سے بھی تو کہیں جن کو دی جا رہی ہے کہ وہ ذرا تھوڑا سا اس کے لیے محنت کریں. محنت کیا کریں کہ بجائے اس کے کہ یہ بتایا دیا جاتا کہ بھئی فلاں رات ہے شب قدر، یہ بتا دیتے صاف صاف کہ فلاں رات شب قدر ہے، وہ نہیں بتایا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ عشرہ اخیرہ کی جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29، ان میں سے کوئی رات ہوگی، ان میں سے کوئی رات ہوگی. اور شروع میں حدیث میں آتا ہے کہ شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا گیا تھا کون سی رات شب قدر ہوگی، لیکن فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو بتانے کے لیے چلا تو راستے میں 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، ان کے جھگڑے کی میں دماغ لگ گیا، اس کی وجہ سے بھول گیا کون سی رات بتائی تھی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کے طور پر. تو اصل میں بھول کیا گئے، بھلا دیا گیا. اب خود سے نہیں بھولے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلا دیا، کیونکہ 2 باتیں، اصل مقصود تو یہی تھا کہ شب قدر کی تعین معلوم نہ ہو لوگوں کو، بلکہ وہ لوگ 5 راتوں میں تلاش کریں، 5 کی 5 راتیں جاگیں، 5 کی 5 راتوں میں عبادت کریں، کیونکہ کوئی نہ کوئی ان میں سے شب قدر ہوگی. اصل مقصود تو یہ تھا، معین کرنا تھا نہیں مقصود، لیکن ایک طریقہ ایسا اختیار کیا جس سے مسلمانوں کے باہمی جھگڑے کی برائی دماغ میں آ جائے کہ دیکھو جھگڑا مسلمانوں کا ایسی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے شب قدر کی تعین بھلا دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ ایک حکمت تھی، یہ ایک طریقہ ایسا اختیار کیا گیا کہ جس سے پہلے بتانے کے بعد بھلا دیا. دوسرے 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ سے وہ دماغ سے نکل گئی بات کہ کون سی رات کو شب قدر قرار دیا گیا تھا. تو اس سے اشارہ اس طرف کر دیا گیا کہ دیکھو بھائی مسلمانوں کے درمیان جھگڑا بہت بری چیز ہے، یہ ایسی منحوس چیز ہے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے شب قدر کا تعین جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا وہ بھی بھلا دیا گیا. تو اس لیے جھگڑے سے ہر صورت میں بچنے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں خاص طور سے رمضان کے اندر یہ فرمایا گیا کہ ان جاہل علیکم جاہلن، تمہارے ساتھ اگر کوئی لڑنا چاہے تو ان سے کہہ دو انی صائم، میرا تو روزہ ہے بھائی، میں لڑنے والا آدمی نہیں ہوں اور میں لڑ سکتا ہوں، میں تو روزہ ہے. تو جھگڑا بہت خراب چیز ہے، مسلمانوں کے درمیان جھگڑا حتی الامکان جھگڑے سے بچنا چاہیے. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی الجنۃ لمن ترک المراء وهو محق، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم.
میں اس شخص کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں. کون فرما رہے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جنت کے بیچوں بیچ اس شخص کو گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں. باقاعدہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ گھر دلواؤں گا. کس کو؟ لمن ترک المراء وهو محق، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. یعنی حق پر تھا، اگر چاہتا تو جھگڑ کر اپنا حق لے سکتا تھا، جھگڑ کر اپنا حق منوا سکتا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ اس کام کے لیے جھگڑنا پڑے گا، جھگڑا کرنا پڑے گا، میں جھگڑے میں پڑھنا نہیں چاہتا، تو جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیا. تو اس کو فرماتے ہیں کہ جو جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے، اس کے لیے میں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں. میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالی سرہ کو ساری زندگی اس پر عمل کرتے ہوئے پایا. جہاں کہیں جھگڑے کا سوال آتا، اپنا حق چھوڑ کے ادا ہو جاتے تھے. یہ دارالعلوم جو آج نظر آ رہا ہے، دارالعلوم کورنگی میں جو دارالعلوم ہے، یہ ویسے ہی نہیں ہو گیا. ایک زمین یہاں پر دارالعلوم کو الاٹ ہوئی تھی، یہاں قائد اعظم کے مزار کے سامنے علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کے مزار، جہاں آج اسلامیہ کالج بنا ہوا ہے، وہاں وہ دارالعلوم کو الاٹ ہو گئی، دارالعلوم کو مل گئی. اس کے اندر تعمیر شروع کر دی. 2-3 چھوٹے کمرے کا تعمیر کے لیے جو بنائے جاتے ہیں وہ بنا لیے گئے. ٹیلی فون لگ گیا، جلسہ ہو گیا، جلسہ افتتاح ہو گیا. اس کے بعد کچھ لوگوں نے جھگڑا کھڑا کر دیا، اس زمین کے اوپر جھگڑا کھڑا کر دیا. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ میں مدرسے کی بنیاد جھگڑے پر رکھنا نہیں چاہتا، چنانچہ چھوڑ کے الگ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اعلیٰ درجے کی زمین وہاں پر عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسی بہت سی مثالیں میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی میں موجود ہیں. اور وہ خود بھی جب کوئی تنازع آتا تھا تو اکثر و بیشتر پہلے یہ حدیث سنا دیتے تھے. اور میں نے خود دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک مرد اور ایک خاتون آئی تھی، ان کے درمیان بڑا سخت جھگڑا تھا. تو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ حدیث سنائی. تو خاتون جو تھی وہ بہت جوش خروش میں تھی، اپنے خاوند کے خلاف وہ بہت زیادہ جوش و خروش میں تھی، پتہ نہیں کیا کیا امیدیں لے کر آئی تھی. لیکن جو ہی اس نے حدیث سنی، اس نے کہا میں سارا حق چھوڑتی ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جھگڑا ختم کر دیا. تو یہ ایک عجیب حدیث ہے جو یاد رکھنے کی ہے کہ میں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں اس شخص کو جو جھگڑا چھوڑ دے باوجود حق پر ہونے کے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس کی. بہرحال یہ تعین بھلا دی گئی کون سی رات شب قدر ہے. کہا گیا کہ عشر اخیرہ کے جتنے تاخیراتیں ہیں 21, 23, 25, 27, 29 ان میں سے ہر ایک میں اعتبار ہے کہ یہ شب قدر ہو سکتی ہے. البتہ ایک رات میں خصوصی طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ کو یہ بتایا گیا کہ خواب میں انبیاء کرام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. خواب میں بتایا گیا کہ شب قدر اس رات ہوگی جس رات آپ پانی اور کیچڑ میں سجدہ کریں گے. یہ آپ نے صبح کے وقت میں یہ بات صحابہ کرام کو بتائی. اس وقت تک آسمان پر کہیں کوئی بارش کے بادل کے آثار نہیں تھے، لیکن شام ہوتے ہی بادل چھا گئے اور پھر بارش ہوئی، اور رات میں بارش ہوئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ فرمایا نماز کے لیے تو پیشانی پر کیچڑ اور پانی لگا ہوا تھا. یہ 21ویں شب تھی جو آج آنے والی ہے.
رمضان کی 21ویں شب تھی، جس کے اندر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ یہ شب قدر ہے. لیکن ہر سال ہونا ضروری نہیں کہ 21ویں شب میں ہی ہو. کبھی 21 میں ہو جاتی ہے، کبھی 23 میں ہو جاتی ہے، کبھی 25 میں ہو جاتی ہے، کبھی 27 میں ہو جاتی ہے. اور 27ویں شب کے بارے میں بہت سے صحابہ کرام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 27ویں شب میں زیادہ احتمال ہوتا ہے شب قدر ہونے کا. لیکن بہرحال بھائی پانچوں کی پانچوں راتیں جو ہیں وہ شب قدر کے احتمال سے خالی نہیں ہیں، اور ان میں احتمال ہے شب قدر ہونے کا، لہذا ان کی قدر پہچاننی چاہیے اور پانچوں راتوں کے اندر عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. اب ہمارے ہاں ایک بڑی خرابی یہ ہو گئی ہے کہ شب قدر کا جو اصل کام تھا وہ چھوڑ کر لوگ تقریبات میں لگ جاتے ہیں. شب قدر کی تقریب ہو رہی ہے، جلسے ہو رہے ہیں، تقریریں کی جا رہی ہیں، اور جلسوں کے اندر تقریروں کے اندر کھانے پینے کا اہتمام ہو رہا ہے، دیگیں چڑھ رہی ہیں، دسترخوان بچھ رہے ہیں، لوگوں کے شاعری کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور سارا وقت جو ہے وہ اسی انتظامات کی نظر ہو گیا. جلسے کا انتظامات، تقریر کے انتظامات اور کھانے پینے کے انتظامات اسی میں نظر ہو گیا. ارے اللہ کے بندو، یہ شب قدر تو اس کام کے لیے تھی کہ بندہ اپنے اللہ سے تنہائی میں رابطہ قائم کرے، وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، تیسرا کوئی بیچ میں حائل نہ ہو. اس کام کے لیے نہیں ہے کہ اس میں جلسے کیے جائیں، تقریریں کی جائیں، بیانات کیے جائیں. ارے بھائی بیانات اور تقریروں کے لیے پہلا وقت پڑا ہوا ہے. یہ کام تو عمل کا ہے، یہ وقت تو عمل کا ہے. جتنا ہو سکے اس کو عبادت میں گزاریں. عبادت کیا کریں؟ عبادت جو ان راتوں میں مصنون ہے اور جو جس سے انشاءاللہ تعالی اجر و ثواب کی بڑی توقع ہے، وہ 4 کام ہیں. ایک، نفلیں 8 رکعتیں 12 رکعتیں جتنی بھی بندہ پڑھ سکے، اور اس میں بہتر یہ ہے کہ نفلوں کے اندر طویل قرات، جن کو زیادہ لمبی صورتیں یاد ہیں لمبی صورتوں والی رکعتیں پڑھیں، طویل رکوع کریں، طویل سجدے کریں، اور سجدے کے اندر بھی جو معصور دعائیں ہیں وہ مانگنے کی اجازت ہے. جو معصور دعائیں ہیں، قرآن کی دعائیں ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں، مناجات مقبول وغیرہ میں جو چھپی ہوئی ہے، وہ کی جا سکتی ہے سجدے کی حالت میں. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے کسی وقت اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. لہذا جب سجدے کی حالت میں ہو تو کثرت سے دعا کیا کرو. حدیث میں فرمایا سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کیا کرو. تو دعا لیکن اردو میں نہیں، اپنی زبان میں نہیں، عربی کی جو دعائیں قرآن کریم کی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں ہیں، معصور دعائیں، وہ مانگنے کا اہتمام کریں. تو لمبی قرات، لمبے رکوع، لمبے سجدے، دعائیں، نفل اس طرح. پھر جو باقی وقت بچے تو قرآن کریم کی تلاوت جتنی ہو سکے، جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکے. مزید چلتے پھرتے بھی اور بیٹھ کر بھی ذکر، اور سب سے بہتر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ زبان پر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی زبان پر رہے یہ ذکر. تیسرا کام یہ ہوا. چوتھا کام ہے دعا. یہ رات دعا مانگنے کی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی رات ہے. خوب مانگے دعا، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، احباب کے لیے، ملک و ملت کے لیے، عالم اسلام کے لیے. اپنی ساری حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا اہتمام کریں. دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، منادی آواز دے رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں. تو اس کی وجہ سے اس رات کا ایک معتدل حصہ دعا مانگنے کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. ہر طرح کی دعائیں، اپنے ذات کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، متعلقین احباب کے لیے بھی، اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے بھی،
اور پورے ملک کے لیے بھی دعائیں کرنے کا ثواب ہے۔ یہ 4 کام ہیں، نفلی نماز، تلاوت، ذکر اور دعا۔ یہ 4 کاموں میں یہ رات کو گزارنا چاہیے، اور جتنا تنہائی ہو اتنا زیادہ بہتر ہے۔ مجمع کرنا یہ آج کی رات کا کام نہیں ہے کہ مجمع کر کے لوگوں کو جمع ہوں، اجتماعی طور پر رات منائیں۔ یہ اس کا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے اس کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنے اللہ سے رابطہ قائم کر کے تنہائی میں رات منایا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں بھی صدق و اخلاص کے ساتھ اسی طریقے پر اس رات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔